بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار محمد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ایک ہفتے بعد اس سے پھانسی ہونی تھی۔ پھانسی سے کچھ لمحے پہلے یار محمد رو رہا تھا تو جج نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جج نے اس سے کہا کہ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہوں، تو یار محمد نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، رو میں اس بات پہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا اور وہاں سے 5 کروڑ اور 60 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ اسی گھر آ کر میں نے ایک پرانے ماڈل کی ٹی وی کے اندر رکھ لیے تھے اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد بیوی وہ ٹی وی فروخت کر دے گی کباڑ میں، اور اسی طرح میرے اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یار محمد کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو جج اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے 10 لاکھ روپے میں وہ پرانی ٹی وی خرید لیا۔ گھر جا کر اس نے ٹی وی کو توڑا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر یار محمد ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، صبح صبح جاتا اور پھر رات گئے تک ادھر روٹیاں لگاتا رہا۔ یار محمد کی بیوی اس پر بہت خفا تھی کہ تم گھر مجھے اور میرے بچوں کو وقت نہیں دیتے، صبح گھر سے نکلتے ہو اور مجھے اور میرے بچوں کو وقت نہیں دیتے، صبح گھر سے نکلتے ہو اور رات کو آتے ہو، ایسے تو نہیں چلے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کی خاطر ہی کوشش کر رہا ہوں، ابھی میرے جسم میں طاقت باقی ہے، میں اس وقت محنت کر کے روزی روٹی کما سکتا ہوں، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کی خاطر کچھ پیسہ اکٹھا کر لوں تاکہ ان کی پڑھائی اور ان کے مستقبل میں ہونے والی اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایک رات یار محمد اپنے تندور بند کر کے واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے سڑک پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں۔ یار محمد نے سوچا کہ شاید آدمی کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے میری مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ جیسے ہی آدمی کے قریب گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ آدمی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ آدمی منہ سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یار محمد اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس نے ہمت کر کے اس کے سینے سے وہ خنجر نکالا اور پھر آدمی کو سہارا دے کر اٹھانا چاہیا ہی تھا کہ وہاں سے پولیس کی ایک گاڑی گزری۔ پولیس والوں نے یار محمد کو اس حال میں دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں خون سے لت پت خنجر تھا اور آدمی اس کے سامنے پڑا تھا۔ یار محمد کی بدقسمتی تھی کہ اس آدمی کی جان اس کی گود میں ہی نکل گئی۔ پولیس گاڑی سے اترے اور پورا یار محمد کو گرفتار کر لیا۔ یار محمد چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں تو اس شخص کی مدد کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے پکڑتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا جیل لے گئے۔ لاش ورثاء کے حوالہ کر دی گئی اور یار محمد کو 302 کے کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یار محمد کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے شوہر کے ہاتھوں یہ قتل ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ خوف سے کانپنے لگی، اپنا سر پیٹنے لگی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر لاحق تھی کہ ان کا کیا بنے گا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی تو یار محمد نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے بیوی کو اس بات کا یقین دلایا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا تک نہیں کیا، وہ آدمی زخمی حالت میں ویران سڑک پر پڑا تھا، میں نے اس شخص کی مدد کرنا چاہی مگر الٹا مجھے اس کا قاتل سمجھ کر ہی ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں۔ وہ آدمی بھی اس دنیا سے چلا گیا جو میرے بے گناہی کا واحد ثبوت تھا۔ بیوی نے اس سے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں ایک وکیل صاحب کو جانتی ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہمارے ضرور مدد کریں گے اور تمہارا کیس لڑیں گے۔ یار محمد کی بیوی ایک وکیل صاحب کے پاس گئی، وکیل صاحب نے اس کی پوری کہانی سنی اور اس بات کا یقین دلایا کہ میں تمہارے شوہر کا کیس لڑوں گا مفت بنا کسی معاوضے کے۔ کچھ عرصہ بعد یار محمد کی عدالت میں پیشی ہوئی، جج صاحب نے وکیل کے دلائل سنے، وکیل صاحب نے جج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اسے ساری حقیقت بتائی، مگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کی پھانسی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب نہیں بچ سکتا، اس کے گنے چنے زندگی کے باقی دن بھر چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم گرم بسترے میں اپنے گھر میں سو رہے تھے
کہ گھر کے ملازم نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جج اپنے ملازم پر بہت ناراض ہوا کہ رات کی اس پہر تم نے مجھے نیند سے کیوں بیدار کیا؟ ملازم نے ان سے کہا کہ جناب آپ مجھ پر خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ کوئی عورت دروازے کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا کہ میں جج صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عورت مر نہ جائے اس لیے آپ کو جگایا ہے، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ اس عورت سے ملیں گے یا پھر اسے سردی میں مرنے دیا جائے۔ جج نے غصے سے کہا مرتی ہے تو مرنے دو، میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملنے چلی آئے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے رات ہی نہ گزار دیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، رات کی اس پہر تم مجھ سے کیا چاہتی ہوں؟ یار محمد کی بیوی نے کہا جج صاحب میرے شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے، میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے لگا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات سو نہ سکا، اسے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا سچ سچ بتاؤ تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا جو تم اس کیس میں بری طرح پھنس گئے؟ کیا زندگی میں تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا کہ جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی مگر ایک دفعہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا مگر اس وقت میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا، گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی گندے ہوئے آٹے میں بھی آ گئی۔ اس نے صرف آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ پہلے ہی سے تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا، مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا، میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن بلی کو باہر نہ نکال سکا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح اس کیس میں پھنس چکے ہو، میرا نہیں خیال کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج مار کر رو رہا تھا کہ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5,60,00,000 کی رقم لوٹ کر کے گھر آیا تھا۔ بیوی سے چھپ کر میں نے وہ رقم کباڑ خانے میں بڑے ایک پرانے ماڈل کی ٹی وی میں ڈال دیے تھے۔ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اب جب کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ جلدی سے اسے توڑ کر پیسے نکال سکیں۔ جج نے کہا تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام میں خود کروں گا۔ یار محمد نے جج کا شکریہ ادا کیا۔ فجر کے وقت اسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور صبح ہی جج نے اپنے کچھ ملازموں کو لکھا پڑھا کر یار محمد کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یار محمد کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا کہ جی ہم اولڈ مچر ٹریڈ ڈپارٹمنٹ DR کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو چیز بھی پرانی ہے ہم وہ اچھی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 چیزیں پرانی ہیں، ایک لالٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی ہے، مگر میں یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی
اور عورت سے کہا 4 لاکھ پیانو کے، 5 لاکھ ٹی وی کے اور 2 لاکھ لالٹین کے ملیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتائے۔ عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے دروازہ دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا کہ مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ ملازمین نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ پیانو کا 10 لاکھ، ٹی وی کا 12 لاکھ اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پھر چیزیں آپ کے حوالہ کرو گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ ادا کر کے اس سے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دے دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے تھے۔ جج اپنا سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ مرنے والے یار محمد نے مرتے وقت مجھے چونا لگایا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں کے لیے سارے عمر کے خرچے کا بندوبست کیا۔